تقریباً 4 مہینے سے زیادہ وقفے کے بعد الحمدللہ درس قرآن پاک کا پھر سے آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان پہلے گئے، پھر وہاں پہ کچھ اور رکنا پڑ گیا، پھر آج رمضان شریف سے بعد پروگرام تھا کہ 31 مئی کو شروع کریں گے، لیکن پھر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پھر 1 مہینے سے زیادہ اور جو ہے وہ نہ شروع ہو سکا۔ تو آج سے الحمدللہ اس سلسلے کا پھر سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سے دوستوں نے اس سلسلہ میں ان سے بھی گفتگو ہوئی اور بہت اس سے حوصلہ افزائی ہوئی، خاص طور پر اگر کوئی بزرگ ایک کلمہ بھی اس سلسلہ میں کہہ دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سید اسد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم آپ کا درس قرآن دیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، تو اس سے جو خوشی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ باہر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے تو آج سے پھر اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ 2 سپارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے، تیسرے سپارے کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، یعنی براہ راست۔ ویسے تو انبیاء کرام کی طرف وحی آتی تھی حضرت جبریل اور فرشتوں کے ذریعہ سے، لیکن براہ راست کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں جب حاضری ہوئی تو نہ صرف کلام کیا بلکہ رب ذوالجلال کا دیدار کیا۔ تو فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے، رسول اعظام میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے ہم نے درجے بلند فرمائے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید فرمائی روح القدس کے ذریعے، حضرت جبریل کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر جو یہاں فرمایا، اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 گروہ 2 انتہاؤں پر پہنچ گئے ہیں، افراط اور تفریط۔ افراط کا معنی بہت زیادہ اضافہ کر دینا، اور تفریط کا معنی کمی کر دینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 گروہ افراط و تفریط کا شکار تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ افراط کا شکار تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف نبی اور رسول بلکہ کوئی اللہ مانتا تھا، کوئی اللہ کا بیٹا کہتا تھا، کوئی اللہ کا جز کہتا تھا۔
جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دو جگہ چھٹے سپارے میں اس کا ذکر ہوا کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح بن مریم ہی وہ اللہ ہے، اور دوسری جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بن مریم ہی وہ اللہ ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اور پھر کچھ ان میں سے جو تھے وہ کہتے تھے کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا، جس کو اس کی اگلی آیت میں ذکر کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک تو یہ افراد جو ان کے ماننے کے دعوے دار کرتے تھے کہ ان کو بندگی کی مسند سے اٹھا کے وہ معبود اور رب کی مسند پر وہ ان کو بٹھاتے تھے، کوئی تین خداؤں میں سے تین کہتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ۔ دوسری طرف ان کے متعلق یہودی جو تھے وہ ان کو نبی اور رسول ماننا تو دور کی بات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو ایک شریف انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور معاذ اللہ ان کی والدہ ماجہ حضرت مریم پر تہمت باندھتے تھے۔ تو یہ افراط اور تفریط تھی، ایک طرف ان کو بہت زیادہ یعنی حد سے بڑھا دینا، اور ایک طرف ان کے متعلق کمی کرنا، تنقید کرنا، توہین کرنا۔ تو اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں خدا ہے، نہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینات، ان کو نشانیاں دی، ان کو معجزات دیے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو درست کرنا، مٹی سے پرندہ بنا کے اس کے پونک لگانا وہ اڑ جاتی تھی۔ تو یہ معجزات عطا کیے۔ تو ایک طرف تو ان کا رد ہوا جو کہتے تھے خدا نہیں، خدا نہیں، خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان پہ فضل اور کرم فرمانے والا، ان کو دینے والا۔ اور دوسری طرف ان کا بھی رد ہو گیا کہ جو معاذ اللہ ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں جیسے تم ان کے متعلق گمان کرتے ہو، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی تائید کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی پاک روح حضرت جبریل امین کے ذریعے۔ تو حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح القدس کے ذریعے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
براہ راست مدد کر سکتا ہے، اس کو کسی ذریعے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم نے مدد کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عطا فرماتا ہے وہ ذریعے اور وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود اس نے کائنات کو انہی اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ اور حضرت جبریل امین بحکم رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے حکم سے اس کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ حضرت جبریل اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو جب حضرت جبریل امین مدد کر سکتے ہیں تو کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کر سکتے ہیں، حضرت علی بھی مدد کر سکتے ہیں، حضرت غوث اعظم بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جب رب کا حکم ہوگا، رب کی طرف سے اجازت ہوگی تو وہ سب مدد کر سکتے ہیں۔ تو حضرت جبریل جب مدد کریں تو یہ شرک نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی یا حضرت غوث اعظم مدد کریں تو یہ کیسے شرک ہوگا؟ جس طرح حضرت جبریل رب کے حکم سے، اس کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اسی طرح جب اور کوئی اللہ کا بندہ اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے مدد کرے گا تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ اور رب کے بندوں کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، کہ روح القدس کے ساتھ۔ تو حضرت جبریل امین کی مدد رب کی عطا سے، اور گویا رب کی ہی مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ مدد کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ جو ان کے بعد میں، یعنی انبیاء کرام کے بعد ان کی امتیں آپس میں ان کی جھگڑے ہوئے، لڑائیاں اور اختلافات ہوئے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ جو ان کے بعد ہیں، یہ انبیاء کرام کی امتیں، ان کے بعد وہ آپس میں نہ جھگڑتے، نہ لڑتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، ان میں سے کوئی ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور کچھ نے کفر کیا، انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، آپس میں اختلاف نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو انبیاء کرام رسول اعظام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، مرتبہ دیا ایک دوسرے پر۔ ان میں سے کچھ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو ہم نے بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ یہاں یعنی ایک تو یہ کہ رسولوں کے درجات، نبی اور رسول ہونے میں، نفس نبوت میں تو سب برابر ہیں، لیکن آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجے اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، ان میں یعنی بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، بعض کو بلند شانیں، ان سے بلند شانیں عطا فرمائی، دوسروں سے بلند شانیں عطا فرمائی۔ اور بعض ہم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بہت سے درجات عطا فرمائے۔
مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صراحتاً آپ کا نام نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ رفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو ہم نے بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ تو نام نہ لینا یہ بھی حضور کی ایک مطلب شان ہے کہ جب انبیاء کرام کا ذکر کیا جائے اور کہا کہ ان میں سے کسی کو ہم نے بلندی عطا فرمائی ہے، تو فوراً ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جائے گا کہ انبیاء کرام اور رسل اعظام میں حضور ہی ہیں جن کے درجے سب سے بلند ہیں، اور کوئی جو ہے اس کی طرف بالکل ذہن نہیں جائے گا کہ جب یہ فرمایا کہ ان میں سے کسی کو، ان میں سے بعض کو ہم نے، تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی فوراً جو ہے وہ ذہن جائے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجے اور مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ مخلوق کے اعتبار سے لامتناہی ہے۔ ان کی حد کو اگر جانتا ہے تو دینے والا رب ذوالجلال جانتا ہے، مخلوق ان کی انتہا کو نہیں جانتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے عرض کیا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے اوصاف یعنی ختم ہونے کے عیب سے، مخلوق کے اعتبار سے وہ لامتناہی ہے، مخلوق ان کی انتہا اور حد کو نہیں جانتی کہ کسی کے اندر کوئی وصف اور کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس خوبی کے اندر ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ ایک مقام پہ جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن حضور آپ کے عیب مخلوق کے اعتبار سے لامتناہی ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں بات کہاں ختم کی کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجے بلند عطا فرمائے ان کا ذرا مختصراً ذکر کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب تمام جہانوں میں انسان، عالم انسانیت بھی آ جاتا ہے، عالم دنیا، عالم آخرت، اور اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کے لیے ان سب سے ایک عہد لیا۔ اسی تیسرے سپارے کے آخر میں آئے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پختہ عہد لیا، میثاق ایسا ایگریمنٹ، ایسا معاہدہ کہ جس کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول۔ تو یہاں ایک یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا کہ تم سب کو میں کتاب و حکمت، یعنی کسی کو معجزات، کسی کو یعنی کسی پر وحی، کسی پر کوئی چھوٹی کتاب، کسی پر بڑی کتاب، یہ سب تم پہ نازل فرماؤں۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسرا کام، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے ختم نبوت اور حضور کا خاتم النبیین ہونا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں کتاب و حکمت ہوں، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول، مصدق لما معکم،
تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور بضرور ان پہ ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں سے عالم ارواح میں حضور پر ایمان لانے اور حضور کا مدد کرنے کا اقرار کروایا، میثاق لیا، پختہ عہد لیا، اور پھر یہی نہیں بات ختم ہوئی۔ اعلیٰ فرمایا اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم، اس لیے میرا بھاری ذمہ لے لیا۔ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے عرض کیا یا رب ذوالجلال ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب انبیاء کرام سے کسی قسم کی عہد شکنی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے کوئی اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت شان کی خاطر فرماتا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے تم میں سے اس سے پھرا تو وہی یعنی نافرمان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے عہد لیا اپنے محبوب کی شان کی خاطر۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رسالت عامہ عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کرام مخصوص وقت کے لیے کسی مخصوص قوم کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت یا کسی قوم کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو کافۃ للناس، سب لوگ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی زمانے میں ہوں، قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، ہر ایک کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا، فرق کرنے والا حق و باطل میں، اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے وہ نذیر ہو جائیں، ڈر سنانے والے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے فضائل و کمالات میں یہ بھی ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے۔ اسی طرح آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، کہ سارے انبیاء کے بعد تشریف لانا، اس کے بعد کسی اور نبی کا نہ آنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت، حضور کی شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام ادیان، حضور کی تشریف آوری کے بعد پہلے تمام دین جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ یہ بھی حضور کا افضل الرسول ہونے کی ایک دلیل ہے کہ پہلے انبیاء کرام یعنی جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی دین کی تبلیغ کرتے تھے، اسی شریعت کی وہ تبلیغ کرتے تھے اور اسی پہ چلنے کی لوگوں کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائے جو تورات کی تبلیغ کرتے تھے اور اسی شریعت موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تلقین کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری کے بعد پہلے تمام دین جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ اب اگر کہیں اصل تورات اور اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو بھی تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اصل انجیل بھی کہیں سے مل جائے اور آپ کی اصل شریعت جس کا آپ نے یعنی
تلقین کی اور تبلیغ کی وہ بھی مل جائے تو پھر بھی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے، اسی کو مسلمان کہا جائے گا اور وہی نجات یافتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا۔ تو دین مکمل ہو گیا۔ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے تو اس میں یعنی انبیاء کرام کے ذریعے سے وہ مختلف شریعتیں اور اس میں آگے دین جو ہے، لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد جو ہے دین مکمل ہو گیا۔ چنانچہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ آپ کی کتاب قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو، جس دن وہ نازل ہوتی، اس کو روز عید قرار دیتے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دیا اور اسلام کے بطور دین ہونے کے میں نے پسند کر لیا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ اب نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی شریعت ہوگی، قیامت تک اسی نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا اور انہی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے تو وہ دو عید کا دن ہے، کہ عرفہ کے دن، اور عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تو وہ دن حج کا دن ہے، اور جمعہ کا دن بھی تھا، وہ تو ڈبل عید کا دن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دین منسوخ ہوئے، یہ بھی آپ کے افضل الرسل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے افضل ہونا، یہ بھی حضور کے افضل الرسل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے پیش کی، لوگوں کے لیے نکالی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو حضور کی امت تمام امتوں سے افضل، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل نے کی ایک دلیل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئی، ایک نبی کو دیکھا تو ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، ایک اور نبی کو دیکھا تو ان کے ساتھ دو آدمی تھے، یعنی ان کی امت ان کے ماننے والے صرف دو تھے۔ ایک اور نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یعنی ان پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر میرے سامنے ایک عظیم جماعت بلند کی گئی تو میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ البتہ آپ آسمان کے کنارے پر دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی، پھر مجھ سے کہا گیا آپ دوسرے کنارے کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، یعنی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا تو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یوں کہہ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی 70,000 کا عدد یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں ایسے ایسے نیک متقی پرہیزگار افراد پیدا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے حساب کتاب کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تم جاؤ، تم تو میرے وہ نیک بندے ہو کہ یہاں حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تم جنت میں جاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی داخل
نہیں ہوگا۔ اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم چوتھائی اہل جنت ہو، یعنی جنتیوں کا 1/4، 4 میں سے 1 جنتی تم میں سے ہو، میری امت میں سے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہو، یعنی 4 میں سے 1 نہیں بلکہ 3 میں سے 1، 100 میں سے 25 نہیں بلکہ 100 میں سے 33 اہل جنت تم میں سے ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم نصف اہل جنت ہو، یعنی پورے جنتیوں میں سے اہل آدھے جو ہیں تم میں سے ہوں، میری امت میں سے ہوں؟ فرمایا تمہارے مقابلے میں دوسری امتیں ایسے ہوں گی جیسے سفید بیل میں ایک سیاہ بال ہو، یا سیاہ بیل میں ایک سفید بال، یعنی اتنی زیادہ حضور کی امت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت اور حضور کی امت کا خیر الامم ہونا، یہ بھی حضور کے افضل الرسل ہونے کی دلیل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی ایسا مقام ہوگا کہ حضور وہاں تشریف رکھیں گے اور سارے روز محشر میں جو موجود لوگ ہوں گے وہ حضور کی تعریف کریں گے، اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ محبوب قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور تمام کے تمام اہل محشر اس وقت حضور کی تعریف کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگوں کو بلائے اور کہے بھئی تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی بدیاں کی ہیں۔ وہاں کسی کو انکار مجاز نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن وہاں کسی کا انکار کی مجال نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بھئی تم نیک ہو تم جنت میں جاؤ، تم برے ہو تم جہنم میں جاؤ، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا بھئی اس کو جنت میں بھیجا رہا تو مجھے کس دلیل سے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ وہاں کسی کو مجال نہیں ہوگی، نہ فرشتوں کی لکھوں کی نوشتوں کی ان کی پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی دلیل کی، کوئی دلیل نہیں مانگے گا وہاں، سب کسی کو اعتراض کی مجال نہیں ہوگی۔ تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کو سجائے گا، اگر محبت والوں کی آنکھ سے دیکھا جائے تو محبت والوں نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہ جو بزم معاشر سجے گی اس کا سبب کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ وہاں حضور کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، کہ کہیں تو حضور شفاعت فرمائیں گے، 25,000 سال گزر جائیں گے، آدھا دن گزر جائے گا، کوئی شفاعت یعنی حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا۔ سارے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء کرام اس دن فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، بالآخر حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں یہ کام میں نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ہی شرف بخشا۔ تو حضور کی شان ظاہر ہوگی، حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور سارے انبیاء اور سب لوگ حضور کی تعریف کریں گے۔ تو یہ بھی حضور کے افضل الرسل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام ساری زندگی رب ذوالجلال کی رضا کے لیے محنت کوشش کرتے رہے، اور ہر آدمی رب ذوالجلال کو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا جا رب راضی ناراض ہونا تو ہو، بلکہ وہ گناہ بھی کرے گا اور یہی کہے گا کہ یا رب ذوالجلال ناراض نہ ہو، گناہ کر بھی رہا ہے اور کہے گا یا مولا ناراض نہ ہو۔ تو سب لوگ تو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس جو بالکل شمال کی جانب ہے مدینہ منورہ سے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کو وہ قبلہ مقرر کیا جائے نماز کے لیے۔ تو حضور نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ انور انتظار وحی میں، وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ آپ کا اپنے رخ انور کو اور چہرہ مبارکہ کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں، جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی پھیر لیجیے اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف۔ نماز پڑھتے ہوئے یعنی حضور نے چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ تو تمام مخلوق تو رب کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ارا ربک الا ان یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں تو صرف یہی جانتی ہوں، میں تو یہی سمجھتی ہوں، میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، کہ آپ کے دل میں جو خیال جو خواہش آتی ہے رب الجلال فوراً اس کو پورا کرتا ہے۔ تو ما ارا ربک الا ان یسارع فی ہواک، کہ سب تو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے عرض کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اور تاجدار گولڑا حضرت پیر بیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والا سوف یوتی کا ربو کا فتح، فرماتے ہیں یوتی کا ربو کا داس پسا فتردہ تھی پوری آس اسا، یوتی کا ربو کا یہ تو آپ کا مقام ہے، لیکن فتردہ اس سے جو ہے وہ ہمیں امید لگی ہے۔ فتردہ تھی پوری آس اسا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اتنا دیں گے کتنا دیں گے کہ ہم آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہو۔ تو اس طرح بے شمار ایسے عنوانات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے افضل الرسل ہونے کی شان نظر آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اور حدیث پاک سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانی کے صحابہ کرام آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ حجرے سے نکل کر ان کے قریب ہو کر ان کی باتیں سننے لگی، نہیں وہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں حضور کے انتظار میں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل بخشا، وہ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم اللہ۔ اور کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلمہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ فرمایا۔ اور کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔
اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آ کر ان کو سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہارا کلام سنا ہے اور اس پر تجرب سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، بالکل بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وہ ایسے ہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت اعظم صفی اللہ ہیں، وہ بھی ایسے ہی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن سنو، الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور میں یہ بات بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کی نعمت کے بیان اور اس کے فضل کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور فرمایا بیدی لواء الحمد، بروز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ بات بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، اور میں بطور فخر کے یہ بات نہیں کرتا۔ میں سب سے پہلے جنت کی کنڈی کو کھٹکھٹاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری خاطر جنت کو کھولے گا اور اس میں مجھ کو داخل کرے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، مومن جو فقراء ہیں وہ ہوں، اور میں یہ بات بطور فخر کے نہیں کہتا، اور میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اب یہاں اب آگے پھر علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلا شبہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، لیکن سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو فرق دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بادشاہ دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو زمین و آسمان کی جو ہے بادشاہی دکھائی، یہ ان کے خلیل ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر حضور یعنی قریب ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ اب اس قرب کی یعنی ایسی کیفیت ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو کمانوں کی مقدار کے برابر اللہ کے قریب ہوئے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ رب کی کتنا قرب حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، رب ذوالجلال وہ ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ بروز قیامت میری خطا کو معاف فرمائے گا، یعنی بطور عاجزی کے آپ نے یعنی اپنے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ میری خطا کو معاف فرمائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی مغفرت عامہ کا اعلان فرما دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ کا تصور یا امکان بھی نہیں ہے، تو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنی طرف وہ یعنی خطا کی نسبت کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے، طمع ہے کہ وہ میری خطا کو بروز قیامت معاف فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، حضور سے کسی خطا کسی ذنب یا گناہ کا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضور کی عظمت شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت تامہ اور عامہ کا دنیا میں ہی اعلان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،
یا رب ذوالجلال بروز حشر مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی عاجزی اور انکساری ہے، تو عاجزی اور انکساری کے طور پر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے لو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو شرمندہ نہیں کرے گا، صرف محبوب کو نہیں بلکہ والذین آمنوا معہ، جو صدق دل کے ساتھ ان کے پر ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، تو اب کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، یا رب ذوالجلال میرے سینے کو کھول دے۔ رب کی بارگاہ میں انشراح صدر کے لیے سینے کو کھولنے کے لیے عرض کر رہے ہیں، لیکن محبوب فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ یعنی عرض کرنے سے پہلے ہی آپ کو انشراح صدر نہیں عطا فرما دیا۔ اسی طرح دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، جب رب ذوالجلال سے شرف کلامت سے مشرف ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ جس کے کلام کی یہ لذت اور چاشنی ہے اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا، تو چنانچہ عرض کر دیا کہ رب ارنی انظر الیک، یا رب ذوالجلال میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا لن ترانی، کی اے پیارے کریم تم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن محبوب وہ کہیں جاتے نہیں، وہ کوئی دور پہ جا کے عرض کرتے ہیں، کہیں جاتے نہیں، عرض بھی نہیں کی، اور باقی راتوں میں جاگا کرتے تھے، اس رات آرام فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو فرماتا ہے کہ فرشتوں کی بارات لے جاؤ اور شب اسرا کا دولہا بنا کے میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ، اور رب ذوالجلال کا ایسے دیدار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی، یعنی بے حجاب بے کیف رب ذوالجلال کا دیدار کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم ہیں وہ دیدار کے لیے عرض کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے لن ترانی، کے پیارے کلیم تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن محبوب کہیں جاتے نہیں، عرض نہیں کرتے، لیکن رب ذوالجلال خود اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ خاص میں بلا کے اپنا دیدار کراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بند۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی ضمن میں دو بڑی اہم باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑی اہم یہ باتیں ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، یعنی رسالت اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے نبی ہونے میں برابر ہیں اور رسول ہونے میں سارے رسول برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی جس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو بظہر اتم ہے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی، جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسل کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، یعنی جو فرداً الگ الگ انبیاء کرام کو جو کمالات عطا فرمائے وہ سب کے سب اپنے محبوب میں جمع فرما دیے۔ جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسل کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ یہ تو ہوئے وہ کمالات جو پہلے انبیاء کرام کو عطا کیا گیا۔ فرماتے ہیں
اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور ان گنت معجزات بخشے جن میں کوئی نبی کوئی رسول ہم سری تو کیا محض شرکت یعنی برابری کا تو کیا شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور کو ساری بنی نوع انسان بلکہ ساری کائنات زمینی و آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا، محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک کے لیے، جیسے اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، ختم نبوت اور رسالت کا تاج حضور کے زیر سا فرمایا کہ حضور کو خاتم النبیین بنایا، کسی کو صفی کسی کو خلیل، وہی حدیث جو ابھی میں نے بیان کی، کسی کو صفی کسی کو خلیل اور کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے آخری سہارے کو صفوت قلت کلام وغیرہ کے علاوہ اپنی محبوبیت کا خلت فاخرہ بخشی، یعنی حضور کو اپنا محبوب بنایا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات اس آیت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انبیاء کرام کے بعد آنے والے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور کفر کیا، کچھ ایمان لائے کچھ ان کفر کیا۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے جھگڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقدیر کی بحث کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ اب یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے کہ یہ ان کا لڑنا جھگڑنا یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تب لڑے جھگڑے۔ تو بعض لوگ اس طرح پھر کہتے ہیں کہ اچھا کام ہو تو کہتے ہیں میں نے کمال کیا، میرا یہ کمال ہے، میرا یہ کمال ہے، میری عقل کا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، لیکن جب کوئی کام بگڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور کرو، تقدیر میں ایسے ہی لکھا۔ اور بعض لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر تقدیر میں اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو ہم کیوں گناہ کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ لڑتا بھی ہے تو وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں۔ اب یہاں دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اس کی تقدیر۔ تقدیر الہی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، کوئی چھت سے گرے گا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی گاڑی کے آگے آئے گا مر جائے گا، جو کچھ بھی یہ ایکسیڈنٹ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا، جو اچھا یعنی انسان کی خوشی کا یا غمی کا جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب تقدیر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ یہی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اچھے کام میں، ہم اس دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کوئی آدمی مار گیا رضا الہی، نہیں رضا الہی نہیں، وہ تقدیر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ اس کی اتنی زندگی تھی، اس کو یہ حادثہ پیش آنا تھا، یہ بیماری آنی تھی، یہ بہت ہونا تھا۔ تو یہ تقدیر الہی تو ہے لیکن رضا الہی نہیں ہے۔ رب کی رضا جو ہے وہ اچھے اور محمود کاموں ہیں جو انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے تقدیر الہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے کچھ کفر کیا، یعنی جس نے جو کچھ کیا ہے، لڑائی جھگڑا کیا، ایمان لایا یا کفر کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کرام کے ذریعے اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کے راہ پر
بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کیا، اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی قربان کر دی۔ تو یعنی جس نے نیکی کا رستہ اختیار کیا اس نے بھی اپنے اختیار سے کیا، اور جس نے برائی کا رستہ اختیار کیا اس نے بھی اپنے اختیار سے کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، جو دوبارہ فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس میں سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار تو دیا ہے لیکن ایک حد تک دیا ہے۔ جس طرح دیکھیے انسان دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کہو بھی ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھائے گا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے، اب دوسری بھی اٹھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دوسری اٹھانے کے لیے پھر ہاتھوں کو کوئی چیز سہارا دینا پڑے گا۔ تو اب اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اختیار بھی دیا لیکن مختار کل بھی نہیں بنایا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جان پتھر کی طرح بالکل بے اختیار بھی نہیں دیا ہے کہ اس کو میں یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں گا تو یہ ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، نیکی کا رستہ بتا دیا، برائی کا رستہ بتا دیا کہ یہ رستہ چلو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت میں جاؤ گے، یہ رستہ اختیار کرو گے تو اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب کی ناراضگی ہوگی، جہنم میں جاؤ۔ پھر ایک حد تک اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے وہ نیکی یا برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، لیکن یہ اختیار لامحدود بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اس سے اس آزادی کو سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی گناہ نہ کرتا، سب لوگ بالکل سیدھے راستے پر چلتے تو اور اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن پھر کیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، یہ کر سکتا تھا، تو پھر کیوں؟ تو فرماتے ہیں لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق و باطل کی یہ آویزش جاری رہے، ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جسے چاہے اختیار کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا اور دونوں رستے بتا دیے، ان کا انجام بھی بتا دیا، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی اپنی مرضی سے ان میں سے جس رستے کو اختیار کرو گے پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔